العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلماء أمته أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازلها شر الأمور محدثاتها أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز مکرم علماء اعظام مربیان کرام دینی بھائیوں دوستوں بزرگوں اور عزیز طلباء، میں نے آپ کے سامنے اس خطبہ کے چند جملے پڑھے ہیں جو دور حدیث شریف میں بخاری شریف کے درس سے پہلے ہر دن پڑھے جاتے ہیں. ہمارے اکابر مشائخ محدثین کا یہ طرز ہے، یہ ان کی سنت ہے کہ بخاری شریف کے درس سے پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے اور اس خطبہ میں یہ کلمات ضرور پڑھے جاتے ہیں جو کلمات احادیث شریفہ میں مذکور ہیں. میں بس انہی کلمات کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سورہ والضحیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 احسانات گنا کر ان 3 احسانات کے شکر ادا کرنے کا طریقہ بتایا. ان میں سے ایک احسان اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، کہ اے میرے نبی، اللہ نے آپ کو علوم نبوت سے ناواقف پایا. آپ علوم نبوت سے بالکل ناواقف تھے، آپ امی تھے. امی یعنی ماں کے پیٹ سے آدمی جس طرح نکلے اسی حال پر رہے، کبھی کسی کے سامنے ایک حرف بھی کس نے نہ سیکھا ہو. تو ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مکتب میں مدرسے میں داخلہ نہیں لیا، کبھی کسی استاد کے سامنے ضرور تلمذ طے نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، علوم نبوت سے ناواقف تھے. ہدا، اللہ نے علوم نبوت سے آپ کو واقف کار بنا دیا. اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ آپ کو اللہ نے علوم نبوت سے نوازا. اس نعمت کو بیان کیجیے. اس نعمت کو جب اللہ کے نبی نے بیان کیا، اسی بیان کا نام قرآن، اسی بیان کا نام حدیث شریف پڑھا. اس لیے اس خطبہ میں پڑھا جاتا ہے فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ فَحَدِّثْ. آپ بیان کیجئے تو آپ جو بیان ہے اس میں سے جو سچا بیان ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، جو من وعن اللہ کی طرف سے جس طرح سے نازل کیا گیا. جبریل امین جس طرح سے اللہ کے رسول کو تلاوت کر کے سنایا اور اللہ کے رسول نے جس طرح تلاوت کر کے صحابہ کو سنایا، اسی طرح ہمارے پاس یہ کلام پہنچا ہے. اس لیے یہ کلام تمام حدیثوں میں سب سے سچی حدیث ہے، جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں، جس کے ایک حرف کے بارے میں، ایک نقطہ کے بارے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. اگر کوئی ایک لفظ، ایک نقطہ کے بارے میں شبہ کرے تو دنیا کا سب سے بڑا زندیق، ملحد، کافر ہے. اور ایسے کہ کفر اور زندیقیت میں کوئی شبہ کرے تو وہ بھی زندیق، وہ بھی ملحد، وہ بھی کافر. 36 آیتوں کا تو معاملہ بہت دور کا، ایک آیت کے بارے میں کسی کو شک شبہ ہو. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ. سب سے سچی حدیث، سب سے سچا کلام اللہ کا کلام قرآن مقدس، قرآن کریم. اس کا ایک ایک لفظ سچا. آگے اللہ کے نبی
یہ جملہ خطبہ میں پڑھا جاتا ہے کہ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین طریقہ سیرت، سب سے بہترین نمونہ آئیڈیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سیرت ہے. احادیث شریف میں اللہ کے نبی کے حد، آپ کی سنتوں، آپ کے طریقوں کا بیان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ عملی قرآن ہے. علمی قرآن تو وہ ہے جو ہمارے سامنے جس کو قرآن کہتے ہیں. اللہ کے رسول عملی قرآن تھے. عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا ما خلقہ، اللہ کے رسول کے اخلاق، آپ کے عادات، آپ کے کردار کیا تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ بہت مختصر اور جامع جواب دی، کان خلقہ القرآن. اللہ کے رسول کے خلق اور سیرت اور طریقہ قرآن ہے. یہ علمی قرآن ہے، وہ عملی قرآن ہے. دو قرآن ہے، ایک علمی قرآن جس کو اللہ نے قیامت تک کے لیے جس کی حفاظت کا وعدہ کیا، اور ایک عملی قرآن وہ اللہ کے رسول کی ذات بابرکت ہے. اس ذات بابرکت کی ایک ایک چیز کو امت نے الحمدللہ محفوظ کیا. صحابہ نے، محدثین نے، اس میں بھی ذرہ برابر کوئی شک شبہ کی بات نہیں ہے. اس لیے ابھی حضرت مولانا پرویز عالم صاحب نے جو اشارہ کیا، ایک فرقہ بہت پرانا فرقہ ہے، مگر کوئی فرقہ آ کر ختم ہو جائے تو وہ ختم نہیں ہوتا، اس کے نظریات دنیا میں باقی رہتے ہیں. انکار حدیث فتنہ یعنی انکار حجیت حدیث. میری معلومات میں کوئی فرقہ ایسا تو نہیں آیا مسلمانوں میں جو حدیث ہی کا انکار کر دے. حدیث کو تو مانتے ہیں کہ چلو حدیث پڑھو، واعظ نصیحت کی باتوں پر عمل کرو، اس سے اپنے اخلاق کو بناؤ، لیکن وہ حدیث کو حجت نہیں مانتے ہیں. انکار حجیت کا فتنہ، حجیت حدیث کا فتنہ، انکار حدیث یعنی انکار حجیت حدیث. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت ہے، یہ احادیث شریفہ میں ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات کو ہمارے علماء، محدثین، صحابہ، تابعین نے بالکل بن وعن محفوظ کیا. اس کو ماننا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح قرآن کو ماننا ضروری ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریوں کو بیان کی گئی ہے اس میں ایک بات ہے، تعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ لوگوں کو کتاب سکھائیں گے اور حکمت سکھائیں گے. سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ الرسالہ کے صفحہ نمبر 24 پر لکھتے ہیں کہ القرآن بالحکمہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حکمت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اللہ کے رسول پر ذمہ داری کتاب سکھانے کی بھی تھی، اللہ کے رسول پر ذمہ داری حدیث سکھانے، سنت سکھانے کی بھی تھی. اسی لیے علامہ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سنتیں اور حدیث یہ قرآن کی تشریح ہے، تفسیر ہے. اس لیے میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ بخاری شریف سے زیادہ سچی قرآن کی کوئی دوسری تفسیر نہیں ہے. لہٰذا ایک شبہ بھی ہمارے دماغوں سے نکالنا چاہیے. بہت مرتبہ لوگ اشکال کرتے ہیں کہ مدرسوں میں حدیث کو بہت درجہ دیا جا رہا ہے، تفسیر کو درجہ نہیں دیا جا رہا ہے. ارے حدیث تو ہی تفسیر ہے. امام صاحب جلالین نے جو لکھا ہے اس میں غلطی کا امکان ہے، غلطی ہوئی بھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جو تفسیر بیان کی ہے اس تفسیر میں بالکل غلطی کا امکان نہیں. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پوری کتاب میں طرز ہے. ہمارے طلبہ عزیز کو ہر بات میں یہ بتایا گیا ہے کہ امام بخاری پہلے قرآن کی آیت لاتے، پھر حدیث لاتے، اشارہ کرتے ہیں کہ یہ تمام حدیثیں یہ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر ہے، اس آیت کی تشریح ہے، اور یہ ایسی تفسیر ہے جس میں غلطی کا امکان نہیں ہے. تو لہذا کتاب اللہ کو بھی ماننا ضروری، سنت رسول کو بھی ماننا ضروری. اور اس خطبہ میں تیسرا جملہ ہے خیر الامور عوازمها، بہترین امور پختہ امور. پختہ امور وہ ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، جن پر تمام علماء کا اجماع ہے. جو اجماعی مسائل ہیں وہ پختہ امور ہے. اسی طرح اختلافی مسائل میں پختہ امر یہ ہے
کہ آدمی عمل ایسا کرے کہ اختلاف سے بچ جائے. مثلا ہمارے طلبہ پڑھ لیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے ورنہ وضو نماز نہیں ہوتی. لیکن ہمارے نزدیک چوتھا بھی سر کا مسح کرنا فرض ہے, پورے سر کا مسح کرنا فرض نہیں. اس لیے ہم لوگ اور کرتا اور ٹوپی بھی نہیں ہٹاتے, نہیں کر لیتے. چوتھا بھی سر کا مسح ہو گیا نہیں. پختہ امور جو بہتر ہے وہ یہ ہے کہ پورے سر کا اہتمام سے مسح ہو. اللہ کے نبی پوری زندگی پورے سر کا آپ نے مسح فرمایا. جو ہے ایک آدھ مرتبہ بیان جواز اور جو ہے مسئلہ بتانے کے لیے چوتھائی سر کا مسح کیا. لہذا اختلاف سے بچنا یہ پختہ عمل ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے. اسی طرح حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہر جگہ پختہ امور کو جو ہے لاتے ہیں. اسی مسئلے میں ضبط کے بارے میں, کوہ کے بارے میں دونوں طرح کی حدیثیں بھی, علت کے بارے میں بھی, حرمت کے بارے میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پختہ امر پر عمل کرتے ہیں کہ اس کو حرامی کہو, نہیں کھاؤ گے تو کیا ہو جائے. تو لہذا خیر الامور عوازمھا, آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو جو ہے اختلافات سے بچائے اور جو پختہ امور ہیں ان پختہ امور پر قائم و دائم رہے. فقہائے کرام نے قرآن و حدیث سے ان مسائل کا استنباط کیا اور ان مسائل پر ائمہ اربعہ اور فقہاء کا اجماع اور اتفاق ہے, یہ پختہ امور ہے. لہذا اس خطبہ میں تینوں چیزوں کو پکڑنے کی نصیحت ہے کہ اللہ کی کتاب کو بھی ہم مضبوطی سے پکڑیں, احادیث شریفہ کو بھی جو ہے ہم مضبوطی سے پکڑیں اور فقہ کو بھی مضبوطی سے پکڑیں. چنانچہ علامہ رومی کہتے ہیں علم دین فقہ حسب و تفسیر و حدیث ہر کے خواہد غیر عظیم غرتر خبیث, کہ علم دین تین ہے, جو ہے فقہ ہے, حدیث ہے, قرآن تفسیر ہے. اور جو آدمی اس کے علاوہ کسی اور علم سے محبت کرے, پڑھنے سے منع نہیں کیا ہے, چاہنے سے خواہد ہے, خانت نہیں ہے, تو وہ ہے غلط آدمی ہے. چاہت اور محبت ان تین علوم سے ہونا چاہیے. یہ تین نقلی علوم ہیں. اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں, آخری بات کہ احادیث شریفہ یہ قرآن کی تفسیر ہے. کوئی قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. اس طرح قرآن وہی ہے, احادیث شریفہ بھی وہی ہے. بس اتنا ہے کہ قرآن متلو وہی ہے. جبریل امین نے تلاوت کر کے اللہ کے رسول کو سنایا, اللہ کے رسول نے صحابہ کو تلاوت کر کے سنایا, اور اللہ کے نبی نے نمازوں میں قرآن کی تلاوت کا حکم کیا. یہ ہے متلو. احادیث شریفہ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو تلاوت کر کے سنایا گیا ہو, لیکن وہ بھی اللہ کا کلام ہے, وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. مثلا میرے پاس ایک اردو میں خط آیا, میں نے اپنے ہاتھ سے اس خط کا جواب دوست کو لکھ کر بھیج دیا, تو وہ بھی میرا خط ہے. مجھے زیادہ اردو نہیں آتی, میں نے اپنے کسی جو ہے دوست سے کہہ دیا یار اس خط کا جواب دربیا سے لکھ دیجیے. اس نے لکھ دیا, میں نے دستخط کر کے بھیج دیا. یہ بھی میرا خط. اور مثلا میرے پاس بنگلہ میں خط آ گیا, میں نے کسی سے پڑھ کے سمجھا, اس کا جواب جو ہے کسی کو کہہ دیا لکھ دیجیے, اس نے پڑھ کے مجھے سمجھا دیا, میں نے دستخط کر دیا. وہ بنگلہ میں خط ہے, وہ بھی میرا ہی. تینوں میرا خط ہے. پہلا خط یہ قرآن کی مثال ہے, من وقت اللہ کا کلام ہے. دوسرا خط یہ احادیث قدسیہ کی مثال ہے, تو اس میں تفصیلات تو اللہ کی طرف سے ہے, اس لیے احادیث قدسیہ میں قال اللہ کہا جاتا ہے. اور تیسرا خط یہ جو ہے عام حدیثوں کی مثال ہے. عام طور سے کتابوں میں جو ہمارے بزرگوں کی تقریر ہوتی ہے, کچھ اکابر تو خود اپنے ہاتھ سے تقریر لکھتے ہیں, لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے کہہ دیتے ہیں معتمد سے جانے کی تقریر لکھ دیجیے. وہ معتمد جانتے ہیں مزاج کو کیا لکھنا ہے, وہ لکھ دیے, حضرت نے اس پر نگاہ ڈال کے دستخط کر دیا. تو وہ تقریر ان کی ہوتی ہے جنہوں نے لکھوایا. تو احادیث شریفہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اگر اللہ کے نبی سے کہیں کوئی چوک ہوتی تو اللہ تعالیٰ فوراً اس پر متنبع کر دیتے. اس لیے کہ جس طرح کسی سے میں نے خط لکھایا, انہوں نے کوئی غلط لکھ دیا تو میں فوراً اس کو کاٹ دوں گا کہ بھائی اس کو نکال دیں. تو بہرحال ہم نے جو خطبہ پورے سال میں سنا ہے, اس خطبہ میں بڑی نصیحت ہے کہ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ, سب سے سچی حدیث اللہ کی کتاب ہے.
اور بہترین طریقہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، اور بہترین امور یہ پختہ امور ہیں جن میں کوئی شک شبہ کی بات نہیں ہے۔ آگے آپ کو اطلاع ہے کہ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی بات کی بدعت۔ مثلا قرآن کے بارے میں کوئی اپنی رائے سے حدیث میں ہے من قال فی القرآن برأیہ واصاب فقد اخطأ، اس نے قرآن کے بارے میں کچھ اپنی رائے سے کہا تو اس نے غلط کیا۔ آج بہت سارے لوگ عربی زبان کے قرآن کے مفسر بن جاتے ہیں اور خود تفسیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے لکھا ہے کہ عوام کو علماء کے ماتحت میں تفسیر کرنی چاہیے، پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ قانون کی یہ کتاب ہے، لہذا اس کتاب کو قانون داہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کے کس قانون کا کیا مطلب ہے یہ علماء راسخین جانتے ہیں۔ یہ صرف عربی جاننے سے جو ہے آدمی مفسر نہیں بن سکتا ہے، اس کو جاننے کے لیے حدیث کا بھی جاننا ضروری اور بہت سارے علوم کا بھی جاننا ضروری۔ اگر کوئی اپنی رائے سے تفسیر بیان کرے یہ محدث ہے، یہ بدعت ہے، کل بدعت فی الضلال۔ کوئی آدمی حدیث کو بعض حصے کو مانے بعض کو نہ مانے کہ چلو بات و نصیحت کی حدیثیں تو مانتے ہیں، احکام اور مسائل کی حدیثیں ہم نہیں مانتے ہیں، حدیث کو ہم حجت نہیں مانتے ہیں، یہ محدث ہے، یہ نئی بات ہے جو خیر القرون میں جو بات نہیں تھی، اس لیے یہ بات جو ہے جہنم تک لے جانے والی۔ کوئی آدمی قرآن حدیث کو مانے مگر اس سے جو صحابہ اور علماء نے خاص طور سے اجماعی مسائل جو مستنبط کیے گئے ان کو کوئی نہ مانے کہ ہم فقہ کو نہیں مانتے ہیں، یہ نئی بات ہے۔ کل محدثۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ہمارے بڑے بڑے آقا یہاں موجود ہیں، مجھے چونکہ پہلے ہی سے کہہ دیا گیا تھا کہ 15 منٹ بولنا ہے، اس لیے میں 15 منٹ بول کر اپنی بات پوری کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔